افغان سفیر کی بیٹی کو نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نامعلوم افراد 27 سالہ سلسلہ خیل کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گاڑی میں لے گئے اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی چیلنجنگ ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں جو افغان امبیسڈر ہیں ان کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ اسلام آباد کے اندر ان کی بیٹی کڈنیپ ہو گئی۔ کوئٹہ بلوچستان میں دیکھیں تو افغانیوں کے مسئلے ہیں۔ پاکستان نے تو آبویسلی اس کو ڈاؤن پلے کیا، لیکن افغانستان کی فورن منسٹری نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، اور جب افغانستان کی فورن منسٹری کرے گی تو یہ گلوبل ہیڈ لائنز بنے گی۔ امبیسڈر کی بیٹی ہوا ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کل کو وہاں پاکستانی جو سٹاف ہے ان کا کوئی بچہ یا کسی کو ہوا کر لیا جائے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ افغانستان کے ودیش منترالیہ نے پاکستان کے اسلام آباد میں اپنے راجدوت کی بیٹی کے اپہرن کی پشٹی کی ہے۔ راجدوت نجیب اللہ علی کھیل کی بیٹی سلسلہ علی کھیل کو کچھ انجان لوگوں نے اغوا کر لیا، لیکن جلد ہی افغان راجدوت کی بیٹی کو چھڑوا لیا گیا۔ سلسلہ علی کھیل کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے۔ اغوا کرنے والوں نے سلسلہ علی کھیل کو بری طرح پیٹا، اس لیے انہیں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا افغان راجدوت کی بیٹی کے اغوا ہونے پر حیران پریشان ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ قمر چیمہ نے پاکستان کے ایسے حالاتوں کے لیے پاکستانی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ افغان سفیر کی بیٹی کو نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نامعلوم افراد 27 سالہ سلسلہ خیل کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گاڑی میں لے گئے اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ واقعہ گزشتہ روز دوپہر 2:30 بجے کے قریب رانا مارکیٹ تھانہ کوہسار کے علاقے میں پیش آیا۔ آپ کو بتائیں کہ افغان سفیر کی بیٹی کو نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہر روز ایک نئی سٹوری پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ریاست کو، اسٹیٹ کو بزی کیا جا رہا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی چیلنجنگ ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں جو افغان امبیسڈر ہیں ان کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا گیا اور ان کو بعد میں رہا بھی کر دیا گیا، اور یہ ایک بہت دس از این انپریسیڈنٹڈ اسٹوری ان اسلام آباد کے کسی ڈپلومیٹ کی بیٹی کو یا کسی ڈپلومیٹ کی فیملی کو یا کسی ڈپلومیٹ کو اس طرح کیا جائے۔ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، کئی گھنٹے ان کو جو ہے وہ اپنے پاس کسی نے رکھا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ اس میں اب یہ ایک ظاہری بات ہے ڈیولپنگ سچویشن ہے کہ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت بہت نیچے آئے ہوئے ہیں کہ جسٹ کل ہی پاکستان نے پاکستانی میڈیا کس طرح پورٹرے کر رہا ہے چیزوں کو۔ پاکستانی میڈیا یہ پورٹرے کر رہا ہے جی کہ عمران خان نے سنب کر دیا اشرف غنی کو اور منہ توڑ جواب دیا، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم نے پیس کانفرنس بھی ملتوی کر دی۔ تیسری طرف یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن ایمرج ہو رہی ہے جس میں جو یہ تاثر ایمرج ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں صرف افغانستان ہی ہے اور کوئی یہاں پہ ایشو ہی نہیں ہے۔ بارڈر پہ مسئلے چل رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر ان کی بیٹی کڈنیپ ہو گئی، کوئٹہ بلوچستان میں دیکھیں تو افغانیوں کے مسئلے ہیں، پشاور اور پاک افغان بارڈر پہ افغانیوں کے مسئلے ہیں۔ سو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان اگلے کچھ عرصے میں صرف اور صرف افغانستان کو ہی دیکھ پائے گا، اور چیزیں پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے وہ ہو سکیں۔ اب ہوگا یہ کہ اگر ان کی امبیسڈر کی بیٹی ہوا ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کل کو وہاں پاکستانی جو سٹاف ہے ان کا کوئی بچہ یا کسی کو ہوا کر لیا جائے۔ ہوپ فلی مجھے پتا ہے شاید کہ پاکستانی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے افغانستان میں وہ اپنی فیملیز نہیں لے کے جاتے وہاں پہ۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی نہیں ہے، ان کی فیملیز پاکستان میں رہتی ہیں، لیکن پاکستان میں کیونکہ بہت سارے افغانی پڑھنے بھی آتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیوں میں بھی افغانستان کے بچے پڑھتے ہیں، اور کیونکہ وہ اردو بڑی فریکوینٹ بول لیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے ٹائمز کے دے پشتو اینڈ اردو اور وہ سارا شکل بھی آبویسلی ملتی جلتی ہے، تو
یہ چیز سو اگر کل کو وہاں پہ پاکستانی کسی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو دیر از اے پروبیبلٹی آف دیٹ. میں جسٹ سوچ یہ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آلریڈی بہت خراب ہیں کہ جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے جو اس کے اوپر ایک دوسرے کے ٹائم اوپر سارا ٹائم جاسوسیاں چلتی رہتی ہیں, وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, یہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, بیکاز یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ان کے فیملیز کے ساتھ بھی یہی اگر چیزیں ہوں گی, ان کی فیملیز کو بھی یہی برداشت کرنا پڑے گا. اور پھر ہماری جو ڈپلومیٹس ہیں افغانستان میں, ان کو بھی اگر اسی طرح کی چیزیں ہوں گی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. اب آبویسلی ان کی بیٹی ہاسپٹل سے ریلیز ہو گئی اور ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ گھر آ گئی, اور ظاہر بات ہے جو اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت سیریس انسیڈنٹ ہے. نارملی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے نہیں ہیں, اور پاکستان نے تو آبویسلی اس کو ڈاؤن پلے کیا, لیکن افغانستان کی فارن منسٹری نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا, اور جب افغانستان کی فارن منسٹری کرے گی تو یہ گلوبل ہیڈ لائنز بنے گی. اب کیا ہو سکتا ہے, کیا پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش تو کرے گا, لیکن یہ ممکنہ طور پہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بہت سارے کوئی طالبان کے لوگ ہیں اسلام آباد میں جو یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ طالبان کے کچھ سمپتھائزر ہیں یہاں پہ جو یہ کام کر رہے ہیں, یا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ساری سچویشن سے آگاہ ہیں اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ کام کیا ہے, کیونکہ انہوں نے امبیسڈر صاحب کی جو بیٹی ہے ان کو اغوا کر کے چھوڑ دیا, کیونکہ اگر وہ اپنے پاس رکھتے تو ان کو پتا تھا کہ شاید ان کو سرچ کر لیا جائے گا یا ان کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیا جائے گا, کیونکہ آج کل وہ جیو فینسنگ ہوتی ہے. جیو فینسنگ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس موبائل یا گیجٹس ہوتے ہیں اس کو جو الیکٹرانک ڈیوائسز سے میئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, یا بندہ پن پوائنٹ ہو سکتا ہے, واٹس ایپ اور بہت ساری اور چیزوں کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے.